ہر ایک چیز کو معلوم ہے، صلاتہ اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ، اللہ سے التجا کرنے کا طریقہ ہر ایک چیز کو معلوم ہے، وتسبیحہ اور اس کی تسبیح کا طریقہ ہر ایک چیز کو معلوم ہے، واللہ علیم بما یفعلون اللہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ مولانا سامنے جملہ لکھو کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ کے انسانوں کو اللہ سے مانگنے کی تعلیم بذریعہ انبیاء کرام دی گئی علیہم السلام، بذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام دی گئی، اور باقی مخلوق کو بذریعہ الہام، اور باقی مخلوق کو بذریعہ الہام ذکر اللہ کے طریقے بتائے گئے۔ کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، اب مہربانی کریں میری طرف دیکھ لیں سارے ساتھی، کیا مطلب ہے آیت کا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، ہر ایک چیز ہر ایک مخلوق اس کو طریقے کا پتہ ہے۔ انسانوں کو مانگنے کا طریقہ، اللہ کی یاد کا طریقہ بتایا گیا بذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام، اور باقی جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہے اس نے اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ سے دعا کیسے کرنی ہے، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، یہ طریقہ دل میں ڈال دیا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں ہر سال اس مقام پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، بلکہ دو واقعے سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے لشکر کو لے کر بارش کی دعا کرنے کے لیے، ایک چیونٹی کو دیکھا، او چیونٹی کیڑی پپیلی کویلی الٹی ہو کر اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی۔ اب خلاصہ اللہ نے چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ خلاصہ یہ تھا، میں مفہوم سنا رہا ہوں، بات مختصر سبق نہ رہ جائے۔ گناہ چیونٹی کہہ رہی ہے اللہ گناہ انسان کرتے ہیں، تو نے بارش ہم بے زبانوں پر کیوں بند کر دی ہے، مہربانی کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر والوں کو فرمایا واپس چلو، بارش کی دعا نہیں مانگتے، مجھے یقین ہے اللہ بے زبان چیونٹی کی دعا خالی نہیں لوٹائے گا۔ لشکر واپس ہوا، اللہ نے بارش نازل کر دی، ورنہ ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ معلوم ہے۔ دوسری بات سنیں، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند والے، پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، پارٹیشن سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دورہ حدیث شریف میں ایک طالب علم تھا کابل کا، افغانستان، تو اس نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سبق میں یہ بات سنائی، حضرت میں آپ کو اس قسم کی گفتگو آئی ہوگی، حضرت نے سبق میں کوئی گفتگو اس قسم کی ہوگی، تو اس نے کہا حضرت ایک بات میں سناتا ہوں اپنے علاقے کا واقعہ۔ کہنے لگا کہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں افغانستان میں کابل کے اندر، تو وہاں پر خنزیر بہت زیادہ تھے، سور، تو وہ آ کر فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ ویسے بھی افغانستان میں زمین کم ہے، پہاڑ زیادہ ہیں، اور پھر جو تھوڑی سی زمین ہوتی ہے وہاں پر لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کوئی گندم وغیرہ فصل وغیرہ، تو آ کر نہ خنزیر ہماری فصلوں کو اجاڑ دیتے تھے۔ اب آج والا جدید دور تو تھا نہیں، مشین گنے ہیں، کلاشن کوفیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب جب میں عرض کر رہا ہوں یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، تقسیم سے پہلے کی، تو اس افغانی طالب علم نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی حضرت
بستی والے پریشان تھے، ہمارا بڑا نقصان کر دیتے ہیں۔ اچھا غولوں کے غول آتے ہیں جمگھٹے بن کر، جماعتوں کی جماعتیں بن کر، ایک آدمی نہیں ہوتا، اب سینکڑوں آ گئے اور فصل کو اجاڑنا شروع کر دیا۔ بستی والے بڑے کوئی ایک آدھ کو چلو مار لیں گے کسی تلوار سے، نیزے سے، چھرے وغیرہ سے، اب سب کو تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب بستی والوں نے مشورہ کیا، انہوں نے جنگل کے چاروں طرف آگ لگا دی اور خود تماشا دیکھنے کے لیے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بھئی جنگل میں جس میں یہ خنزیر رہتے ہیں، جب ہم اس کو آگ لگائیں گے نا چاروں طرف سے، تو یہ آگ کے اندر جل سڑ کر مر جائیں گے، ہم نقصان سے بچ جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ خیر افغانی طالب علم نے حضرت مدنی رحمہ اللہ سے عرض کی، حضرت جب بستی والوں نے مل کر مشورہ کر کے جنگل کے اس ایریے میں آگ لگائی جس میں خنزیر رہتے تھے اور باہر نکل کر ہمارا نقصان کرتے تھے فصلوں کا، آگ بھڑک اٹھی۔ اب غور کرنا، آگ بھڑک اٹھی، خوب آگ بھڑک رہی ہے جی، بستی والے بڑے خوش ہیں، جان چھوٹی، مر جائیں گے جل کر، ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس افغانی طالب علم نے کہا، حضرت جلتے ہوئے جنگل کی بھڑکتی ہوئی آگ میں سے ایک بوڑھا خنزیر نکلا، بوڑھا، بڑی عمر کا، معلوم ہوتا ہے جوان جو ہوتے ہیں ان کی جسامت الگ ہوتی ہے، بڑے، اس کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ چیختا ہوا آگ سے نکلا، آگ بھی لگی ہوئی ہے، اور باہر نکل کر تین دفعہ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دردناک چیخ ماری۔ غور کرنا اس بات پر، اسی بات کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ 3 دفعہ اس بوڑھے خنزیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے دردناک چیخ ماری، بس دردناک چیخ ماری، پھر جنگل میں گھس گیا آگ کے اندر۔ بس چیخ مارنے کی دیر تھی، وہ طالب علم کہتا ہے آسمان پر بادلوں کا نام نشان تک نہیں تھا، اس کی دردناک 3 دفعہ چیخ مارنے کی دیر تھی۔ سیکنڈوں میں، منٹ نہیں، سیکنڈوں میں اللہ نے آسمان کو بادلوں سے بھر دیا، آنن فانن بارش شروع ہو گئی، اللہ نے ساری جنگل کی آگ بجھا کر رکھ دی۔ مولانا اس نے اللہ کے سامنے فریاد کی، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آتا ہے، انسان نالائق ہے کہ اللہ کا در چھوڑ کر در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ آؤ